بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہم ذکر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ تو آئیے ذکر کرتے ہیں اس واقعے کا، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ دوستو، جب فرعون اپنے وقت کے اندر حکومت چلا رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی زبردست بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ لوگ اس کے تابع تھے، وہ لوگوں کو اپنا خدمت گزار سمجھتا تھا، اور انتہا تب ہو گئی جب اس نے قرآن کریم کے مطابق جس کو اللہ کہتا ہے اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو، اور وہ لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ بالآخر جب فرعون کا ظلم و ستم بڑھ گیا تو آخر ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک زبردست قسم کا تارا ٹوٹ کر میرے محل پر گر گیا ہے، جس سے محل کے اندر آگ لگ گئی ہے، افراتفری مچ گئی۔ فرعون نے جب یہ بھیانک خواب دیکھا تو فوراً اس کی آنکھ کھل گئی، اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ میری رعایا میں جتنے بھی نجومی ہیں سب کو دربار کے اندر لایا جائے۔ بالآخر اس وقت کے بڑے عالموں اور بڑے نجومیوں کو بلایا گیا، اور فرعون نے اپنے اس بھیانک خواب کی تعبیر معلوم کی۔ نجومیوں نے بتلایا کہ بادشاہ سلامت ایک ایسا بچہ اس دنیا کے اندر آنے والا ہے جو آپ کے محل کو، آپ کی حکومت کو، آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا اچھا لو میں بھی انتظام کرتا ہوں۔ اعلان کرا دیا کہ جس کے گھر کے اندر بھی کوئی بیٹا پیدا ہو اس کو فوراً میرے حکم سے قتل کر دیا جائے، اور اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ بالآخر سال در سال بچے قتل ہونے لگے۔ لکھا ہے علماء نے کتابوں کے اندر کہ ایک سال کے اندر 12,000 سے زیادہ لڑکوں کو فرعون قتل کر چکا تھا، اسی وجہ سے کہ اسے خوف تھا کہ آخر نہ جانے وہ بچہ آج پیدا ہو جائے، نہ جانے وہ بچہ آج پیدا ہو جائے۔ جب بچوں کے قتل کا یہ سلسلہ جاری رہا تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی عقل کو گھما دیا، اور اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ آخر وہ بچہ کب پیدا ہوگا۔ تو درباریوں نے کہا، اس کے زمانے کے جو نجومی تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ اس طرح سے لڑکوں کو قتل کراتے رہیں گے تو آخر لڑکے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ہماری رعایا میں کوئی لڑکا بچے گا ہی نہیں، اس طرح سے تو آپ کے خدمت گزار بھی نہیں ہوں گے، آپ کی عبادت کون کرے گا، آپ کی بات کو کون مانے گا۔ اس طرح سے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ 1 سال لڑکوں کو قتل کرائیں اور 1 سال لڑکوں کو چھوڑ دیں۔ بالآخر اس کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ اس نے سوچا جب دنیا میں لڑکے ہی نہیں رہیں گے تو پھر میری عبادت کون کرے گا، اور میری خدمت گزاری میں میرے محل میں کون کام کرے گا۔ جب یہ تجویز پسند آ گئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ 1 سال لڑکوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے۔ مگر قدرت کی کاریگری دیکھیے پیارے دوستو، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش
سے پہلے ان کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی، جب ان کو درد ذہ شروع ہوا تو ماں کے ذہن میں بات آئی کہ تم اس کو لے کر تہخانے میں چلی جاؤ۔ وہ تہخانے میں گئیں، اور یہ وہ سال تھا کہ جس سال فرعون لڑکوں کو قتل کروا رہا تھا۔ بالآخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے۔ پیارے دوستو، نبی خوبصورت ہی ہوتا ہے، نبی جو بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی صورت اور سیرت کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے نبی کو دوسرے لوگوں سے ممتاز بناتے ہیں، اور ہزاروں نہیں، دنیا کے تمام انسانوں میں سے چن کر اللہ تبارک و تعالی نبی کو منتخب فرماتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی کہ تم اس بچے کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا کے اندر بہا دو۔ چنانچہ جب یہ بات اللہ کی طرف سے القاء ہوئی، آپ کے ذہن میں آئی، تو آپ نے ایک اپنی لڑکی سے کہا، جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، ان سے کہا کہ بیٹا، مجھے یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ میں ایک لکڑی کے صندوق میں اس بچے کو رکھ کر دریا میں بہا دوں۔ انہوں نے کہا اماں جان ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑھئی سے لکڑی کا صندوق بنوایا اور چپکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر رکھا اور دریا کے اندر بہا دیا، اور اپنی بیٹی سے یہ کہا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، کہ اس صندوق کے اوپر نظر رکھنا کہ صندوق کدھر جاتا ہے اور کہاں جا کر رکتا ہے۔ بالآخر وہ صندوق پانی کے اندر بہا دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق چلتے 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 فرعون کے محل کے بغل سے ایک دریا نکل رہا تھا، کنارے سے دریا نکل رہا تھا، وہاں جا کر رک گیا۔ اور یہ جگہ وہ تھی جہاں پر صبح کے وقت میں فرعون کی جو ملکہ تھی، وہ نہانے کے لیے اور گھومنے کے لیے آیا کرتی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ بالآخر جب صبح کو وہ آئی گھومنے کے لیے، اور اس نے آ کر دیکھا کہ یہاں پر لکڑی کا ایک صندوق ہے، تو اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ اس کو نکال کر لاؤ۔ صندوق کو لایا گیا اور اس کو کھولا تو ملکہ نے دیکھا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر تو بچہ ہے۔ اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اولاد کے غم میں پریشان رہتی تھی۔ جب یہ اتنا خوبصورت بچہ ملا تو بڑی خوشی ہوئی، اور اس کو لے کر اپنے دربار میں گئی اور فرعون سے کہا کہ مجھے دریا کے اندر سے بچہ ملا ہے۔ پوری رعایا میں شور مچ گیا کہ دریا سے بچہ ملا ہے، دریا سے بچہ ملا ہے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے دیکھا تو کہا کہ شاید یہ تو وہی بچہ ہے جو میری بادشاہت کو ختم کرے گا، جس کے بارے میں نجومیوں نے بتلا رکھا ہے۔ لیکن فرعون کی ملکہ نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہ جانے کس ملک سے بہہ کر پانی میں آ گیا ہے، نہ جانے کس سلطنت کا ہو، نہ جانے کس شاہی خاندان کا بچہ ہے، اور وہ بچہ تو پیدا ہوگا پانی میں بہہ کر تھوڑی آئے گا۔ فرعون کی عقل ماری گئی۔ فرعون نے کہا کہ اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک ہے۔ ملکہ نے کہا اسے ہم اپنے گھر پالیں گے، اپنے محل میں اس کی پرورش کریں گے۔ فرعون مان گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی، اور جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ایک دن فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے آپ نے فرعون کے ایک تماچا رسید کر دیا۔ تماچا اتنی زور کا تھا کہ فرعون گھوم گیا، اور اس نے کہا اچھا اتنا تیز اس نے تماچا مارا ہے، مجھے تو اندیشہ ہے کہ یہ تو وہی بچہ ہے، اور میں اس کا امتحان لے کر رہوں گا۔ فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے کہ اس کا امتحان کس طرح لیا جائے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ اے ہمارے خدا، اس کا امتحان اس طرح لیا جائے کہ ایک تھالی کے اندر آگ کے شعلے رکھے جائیں، انگارے رکھے جائیں،
اور دوسری تھالی کے اندر پھول رکھے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں اگر یہ بچہ ہوگا واقعی تو اس کی فطرت کہ یہ انگاروں کی طرف کو ہاتھ چلائے گا، اور اگر یہ بچہ نہیں ہوا، جانتا ہوگا، تو پھر یہ پھولوں کی طرف کو ہاتھ بڑھا دے گا۔ ادھر جب امتحان شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ دونوں چیزیں لائی گئیں۔ آپ 2 سال کے بچے تھے، بالآخر جب آپ کے سامنے دونوں چیزیں آئیں تو کہا کہ بیٹا پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانا چاہا پھولوں کی طرف کو، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ فرعون کے محل میں آئے، اور جلدی سے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں پر سے ہٹا کر جو ہاتھ بڑھ رہا تھا پھولوں کی طرف کو، وہ فوراً انگارے پر رکھ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر پڑا تو ہاتھ پڑتے ہی آپ نے فوراً ایک انگارہ اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پیارے دوستو، بڑا عجیب واقعہ ہے، بچہ آخر ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ہاتھ بھی جل سکتا ہے، اور واقعی آپ کا ہاتھ جل گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے منہ کے اندر زبان بھی جل گئی، منہ جلا۔ بالآخر جب فرعون نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، واقعی یہ بچہ ایسا نہیں ہے، یہ میری سلطنت کو ختم نہیں کرے گا، میری بادشاہت تو برقرار رہے گی۔ بالآخر جب امتحان میں آپ پاس ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان کے اندر لکنت عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہکلا پن آ گیا زبان جلنے کی وجہ سے، اور پھر آپ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ جب آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو بتلایا کہ بیٹا یہ فرعون جو ہے اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، ظلم و ستم کا برتاؤ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو زبردستی لوگوں سے خدا کہلواتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، کوڑے برساتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت عطا ہوئی، اور پھر آپ نے فرعون کو دعوت دی۔ بالآخر جب فرعون کو آپ نے دعوت دینی شروع کی اور فرعون نہ مانا، اور کہنا شروع کیا کہ اگر آپ واقعی نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھلاؤ، تو آپ کے پاس میں ایک لاٹھی تھی، اللہ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی تھی، اور یہ معجزہ تھا کہ جب آپ اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دیتے، ڈال دیتے، تو وہ لاٹھی ایک سانپ کی شکل اختیار کر لیتی، سانپ بن جاتی اور بہت بڑا اژدہا بن کر کھڑی ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اس کو پکڑ لیتے تو وہ لاٹھی، وہ آپ کا عصا فوراً اپنی اصلی حالت پر، لاٹھی کی حالت پر لوٹ آتا تھا اور لاٹھی بن جاتا۔ یہ تاثیر، یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے جادوگروں کا واقعہ کیا تھا۔ بالآخر یہ واقعہ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ واقعی آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں ثواب کی نیت سے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا واقعہ سب سے پہلے میرے دوستوں آپ تک پہنچ جائے، اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ہم سب کے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔